وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مرے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت و ریاضت اور تبلیغ و خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ برے خاتمے کا خوف۔ اس آیت سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوفزدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا، ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ عید کے دن آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ لعنت کرنے سے متعلق شرعی مسائل۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔